والأرض وإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وإله مع الله تعالى الله عما يشركون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل ساتھ احترام بھائیوں بزرگوں، جمعۃ المبارک کے نواز میں یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادات میں وحدہ لا شریک سمجھے۔ ذات میں وحدہ لا شریک سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں اور وہ کسی کا حصہ نہیں، وہ کسی سے جدا ہو کر کے وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اس سے جدا ہو کر کے وجود میں آیا ہے۔ لہذا یہ یقین سے ثابت ہو گیا یا انسان کو اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور سب سے بڑی چیز جو دلائل کے اعتبار سے اتنی مضبوط ہے، اتنی قوی ہے کہ دنیا جہان کی کتابیں اس کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی،
قرآن مجید بھی یہی گواہی دیتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، فرمائیے اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی تو برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس کے شریک کہاں سے بن گئے؟ ایک چیز یہ سمجھائی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور اس کے فضل سے یہ ٹاپک جمعہ کے مواعظ میں گزر چکا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ دوسرا ٹاپک جو چل رہا ہے، جو عنوان ذکر ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اور میں اسی کی توفیق اور اسی کے فضل سے سورۃ النمل کی آیات کے حوالے سے گزشتہ جو دو جمعہ المبارک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، اس میں یہ بیان کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ خالق ہونا یہ رب کی صفت ہے، پیدا کرنا یہ رب کی صفت ہے۔ اور پھر سورۃ النمل کی آیات جو 20ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش ہے، آسمان سے بادل کا آنا ہے، زمین سے مختلف قسم کی چیزوں کا نکلنا ہے، سبزہ نکلتا ہے، غلہ نکلتا ہے، رزق نکلتا ہے، اناج نکلتا ہے، ان چیزوں کو ذکر کیا اور ذکر کر کے فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ جس نے زمین بنائی ہے، جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے بارش بسائی ہے، جس نے زمین سے یہ ساری چیزیں نکالی ہیں، وہ تمہیں کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ سارے کام کرنے تو بڑی دور کی بات ہے، تمہارے بس میں تو ایک درخت پیدا کرنا بھی نہیں۔ یہ عنوان چل رہا تھا، یہ آیات چل رہی تھی، چند آیات اس کی ابتدائی بیان ہوئی، اور باقی آیات میں جو کچھ ہوگا اللہ کی توفیق سے وہ آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر یہ بھی گزرا کہ زمین کو ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا، اس میں ندیاں، نالے، اس میں راستے، اس میں پہاڑ، یہ کس نے بنائے؟ اور جو دو سمندر چل رہے ہیں، اور ان دو سمندروں میں اس طرح کا معاملہ ہے کہ ایک پانی میٹھا ہے، ایک پانی کڑوا ہے، کڑوے سے بھی تمہیں گوشت ملتا ہے مچھلی کا تازہ کھانے کے لیے، میٹھے سے بھی تمہیں تازہ گوشت مچھلی کا ملتا ہے کھانے کے لیے، اس سے بھی تم زیورات نکالتے ہو، اس سے بھی زیورات نکالتے ہو، یہ تمہارے من پسند چیزیں ہیں، یہ تمہاری استعمال کی چیزیں ہیں، ان کو تو بڑا گہرائی میں جا کے تلاش کرتے ہو، لیکن کبھی پانی کے اوپر رہنے والی چیزوں کو بھی دیکھا ہے تم نے؟ دو قسم کے پانی ہیں، پانی آپس میں ملتے کوئی نہیں، ان کو آپس میں روک کے رکھنے والا کون ہے؟ اور کوئی جواب دے نہ دے، اللہ خود جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنا دیا، ہلتی نہیں زمین، لیکن جب وہ ہلنے پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، کبھی کبھی زلزلہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ
کبھی کبھی وہ جھنجھوڑتا ہے زمین کو یہ بتانے کے لیے کہ جس زمین پہ تم میری نافرمانیاں کرتے ہو نا یہ زمین بھی تمہارے نیچے ساکن ہے تو میرے حکموں کی وجہ سے میں اس کو ہلنے کا حکم دوں تو تمہاری ساری کائنات بنائی ہوئی اپنی وہ سب کے سب اس کے ایک جھٹکے میں گر جائے بتانا چاہتا ہے تم کچھ نہیں سب کچھ میں ہی میں دیکھو تو صحیح نا زمین کو کس نے بنائے اس میں راستے کس نے بنائے اس میں ندیاں نالے کس نے بنائے اس کے اوپر پہاڑ اپنی آنکھوں سے دیکھ دے ہو بھلا تم بھی بتاؤ کس نے بنائے الہم اللہ اور کوئی بنانے والا نہیں جب تم بھی اس بات کو جانتے ہو کہ اور کوئی بنانے والا نہیں تو پھر اللہ کی اگلی بات بھی مانو تمہارے سجدوں کے لائق بھی اور کوئی نہیں یہ صفتیں ہیں اللہ کی ان صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں تم بھی مانتے ہو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہم بھی کہتے ہیں اللہ کا کوئی شریک اللہ کبھی کبھی ہوتا ہے زمین میں رہنے والے انسان زمین پہ بسنے والے انسان بڑی خوشیوں کی زندگی گزارتے ہیں خوشیوں کی زندگی گزارتے کبھی کبھی دکھ آنے لگتے ہیں کبھی کبھی مصیبتیں آنے لگتی ہیں جب کسی پہ مصیبتیں آتی ہیں ویسے تو انسان اپنی من میں اپنی دنیا میں مگن لیکن جب کسی پہ مصیبتیں آتے ہیں اور وہ مصیبتوں میں گھر کر ہمیں آواز لگاتا ہے اے میرا پروردگار مجھے پہنچ جب مجھے آواز لگا مجھے کہتے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو ابتدا سے ہی اللہ کے در پہ دستک دینا شروع کر دیتے حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے نکلے ہیں اللہ کے در پہ دستک دیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام جو اپنے قوم کو سنبھالنے اور سمجھانے کے لیے نکلتے ہیں اللہ کے در پہ دستک دیتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بدماشیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں حضرت ابراہیم کو بت فروش قوم سے واسطہ پڑتا ہے وہ بھی اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہو گیا وہ بھی اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں حضرت یوسف جب جیل کی تنگوتاری کوٹھریوں میں جاتے ہیں وہاں جا کے بھی اسی کے در پہ دستک دیتے ہیں حضرت ایوب بیمار ہو جاتے ہیں اسی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اسی کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو للکارتے ہیں تب بھی اسی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور جب ساری کائنات کے سب سے اونچے انسان ساری کائنات کے سب سے اونچے نبی ساری کائنات کے سب سے بڑے امام ساری کائنات کے سب سے اونچے درجے والے انسان کی جب باری آتی ہے وہ بھی میدان بدر میں اسی کے دروازے پہ دستک دیتے احد میں اسی کا دروازہ خندق میں اسی کا دروازہ ہے کہ نہیں یہ میں گپے نہیں مار رہا آپ کے سامنے من گھڑت کسی کہانیاں نہیں آپ کو سنا رہا اللہ بچا کے رکھے من گھڑت قصے کہانیوں سے من گھڑت قصے کہانیاں انسان کے ایمان کو خراب کر دیتی ہیں ہم مسلمان ہیں ہماری مذہبی کتاب قرآن ہے جب ہماری مذہبی کتاب قرآن ہے تو ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو قرآن ہی سے ہوگا اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی کے فضل اسی کی رحمت اسی کی عنایتوں پہ بھروسہ کر کے آپ کو قرآن کے حوالے سے واقعات سنا رہا اس میں میرا کمال نہیں ہے توفیق دی ہوئی اسی کی ہے بولنے کی توفیق بھی اسی کی زبان بھی اسی کی باتیں بھی اسی کی بس اس کا اپنا فضل ہے کہ وہ کسی کو اپنے لیے استعمال کروا لیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اللہ مجھے اخلاص دے ہم سب کو اللہ اخلاص سے عمل نصیب فرمائے
اللہ 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 ساری کائنات ہے، بڑے بڑے انسان جن کو اللہ نے مرتبہ دیا، جن کو اللہ نے عہدہ دیا، جن کو اللہ نے منصب دیا، جن کو اللہ نے اپنی سمجھ بوجھ دی، جن کو اللہ نے اپنا تعارف دیا، وہ جب بھی مشکلات میں گرتے ہیں نا تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں صرف اللہ ہی کا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين انما اشكو بثي وحزني الى الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين۔ یہ سب پیغمبروں کی دعائیں ہیں، یہ سب پیغمبروں کی دعائیں ہیں جو قرآن کا حصہ ہے۔ میرے معاشرے میں یہ تصور قائم کیا جاتا ہے رب ثانیہ سنتا نہیں۔ قرآن یہ تصور دلاتا ہے رب نہیں سنتا تو کون سنتا ہے؟ اور بھائی میرے معاشرے کا دیا ہوا تصور غلط ہو سکتا ہے، وہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا دیا ہوا تصور غلط نہیں۔ جب بھی مشکلات آتی ہیں لوگوں کو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شروع ہی سے اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں کسی اور کے در پہ، کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی کے در پہ، کبھی کسی کے در پہ، جب کچھ نہیں نہ ملتا تو پھر آگے کہتے ہیں وہ جی اللہ کی مرضی ہے کہ بندہ بیمار ہو گیا، جاؤ جی فلان جگہ جا کے بکرا دے کے آؤ، جاؤ جی فلان حضرت کو راضی کرو، جاؤ جی فلان کی نظر نیاز دے کے آؤ۔ لیکن جب موت یقینی نظر آنے لگی نا، اب پوچھنے والا پوچھتا ہے تیرا کیا بنا؟ جواب دیتا ہے جو اللہ کی مرضی۔ ایسا ہی ہے، اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں جو کسی کے دروازے میں دستک دیتے 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 جس وقت سمجھے کہ ہوں آخری وقت آ گیا ہے تو اب پھر یہ سمجھے کہ بس اللہ ہی اللہ۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو شروع سے لے کے انتہا تک اللہ کا در چھوڑ کے کہیں جائے نہیں۔ میں اور آپ جتنی بھی مشکلات میں گر جائیں، میں مسجد میں ہوں، اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ، اللہ کے کیے ہوئے وعدے غلط نہیں ہو سکتے، اور اللہ ایمان والوں سے وعدے کرتا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ بھائی جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کی مشکلات میں اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں نا کتنی مشکلات تھی، بھائیوں نے اٹھا کے پھینک دیا، قافلے والے لے گئے، جیل میں چلے گئے، مشکلات زندگی بڑھنے لگی، لیکن اللہ کے پیغمبر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جا کے بھی پھر یہی کہتے ہیں میرا بھی معبود وہی ہے، تمہارا بھی معبود وہی ہے۔ یہ نہیں کہ دکھ آیا تو اللہ تعالیٰ کے در سے نا امید ہو گیا، نہیں، اچھی بات ہے۔ آپ بلاتے رہیں اسے، پکارتے رہیں اسے، مانگتے رہیں اسے۔ آپ کو دنیا مانگنی ہے، آپ کو دولت مانگنی ہے، آپ کو آخرت مانگنی ہے، آپ کو دین مانگنا ہے، آپ کو اولاد مانگنی ہے، آپ کو صحت مانگنی ہے، آپ کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، آپ اس کے دروازے پہ جا کے دروازے پہ دستک دیتے رہیے، دیتے رہیے، دیتے رہیے۔ آپ دستک دینا نہ چھوڑیں، ایک دن وہ اس طرح جھولی بھرے گا کہ کائنات والے دیکھتے رہ جائیں گے، آپ کو رب اونچا کر دے گا۔ کیوں بولا؟ قرآن کی آیت ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، 20 نمبر ہے وہ سورہ نمل کی آیت پڑھو۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، زمین بنانے والا وہ، آسمان بنانے والا وہ، بارشیں نازل کرنے والا وہ، کھیتیاں پیدا کرنے والا وہ، زمین کو قرار کی جگہ بنانے والا وہ، زمین کے اوپر تمہارے ٹھہرنے کا انتظام کرنے والا
قرآن کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا، میرا جی چاہتا میں آپ کو سناؤں، پہلے بھی سنایا ہوا ہے، بڑا مشہور واقعہ، لیکن بات چونکہ مل رہی ہے اس کے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ کا سچا بندہ دروازہ کھولتا ہے، سامنے پھل پڑے ہوئے ہیں، سوال کرتا ہے یا مریم انا لکی ھذا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ اے مریم دروازہ تو بند تھا، کھڑکیاں بند تھیں، کوئی تیرے پاس آنے والا نہیں، تیری عادت کہیں جانے والی نہیں۔ پاکیزہ عورتوں کی عادت یہی ہوتی ہے نا، وہ جاتی نہیں ہے۔ پاکیزہ عورتیں اللہ کی رحمت کا انتظار اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا کرتی ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو پاکیزہ عورتیں نصیب کرے، بیٹیاں پاکیزہ دے، بیویاں پاکیزہ دے، بہنیں پاکیزہ دے، عورتوں کے جتنے ہمارے ساتھ رشتے ملتے ہیں اللہ ہمیں وہ سارے کے سارے رشتے پاکیزہ دے۔ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تو کہیں گئی نہیں، تیرے پاس یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ کوئی بندہ تیرے پاس آیا نہیں، دروازہ باہر سے میں نے بند کیا ہوا تھا، کوئی بندہ تیرے تک نہیں آیا، پھر یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ مریم جواب دے کے کہتی ہے ہوا من عند اللہ، کیا کہتی ہے؟ ہوا من عند اللہ، یہ مجھے میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ جو ہی حضرت زکریا نے دیکھا بے موسم پھل مریم کو مل رہے ہیں، فوراً اپنا دکھڑا یاد آ، فوراً اپنی کہانی یاد آ گئی، فوراً نظر اپنے اوپر گئی، دعا کر کے کہتے ہیں اے میرا پروردگار، جب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اولاد کا موسم میرا بھی کوئی۔ ایسے ایسے لفظ جوڑ کے بولتا ہے تو سبحان اللہ، حد کر دیتے اللہ کی کتاب جو ہوئی۔ اور بھائی ساری کائنات کی کتابوں کے بیان کیے ہوئے واقعات میں شک ہو سکتا ہے، یہ تاریخ جو واقعات بیان کرتی ہے ان کے صحیح اور جھوٹ ہونے میں شک ہو سکتا ہے، پتہ نہیں سچے ہیں پتہ نہیں جھوٹے ہیں، لیکن قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے ان میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے، صحابہ کی لڑائیاں ہوئی، صحابہ کی جنگیں ہوئی، صحابہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے تعامل نہیں کیا، وہ دشمن تھے، یوں تھا اور یوں تھا، تاریخ بیان کرتی ہے یہ سب کچھ۔ اور اللہ کی کتاب سے پوچھو تو اللہ کی کتاب کہتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سبحان اللہ، تاریخ یہ کہتی ہے، کتاب اللہ یہ کہتی ہے، کتاب کہتے ہیں ان کے دل اتنے اچھے تھے، اتنے اچھے تھے، میں رب نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تقویٰ میں نے دیکھا، جب میں نے ان کے دلوں میں تقویٰ دیکھا نا تو میں نے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جب میں نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا ان میں تقویٰ نظر آیا، ان میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں میں نے بھر دی، ان میں ایمان میں نے بھر دیا، کفر میں نے دور کر دیا، نافرمانی دور کر دی، گند دور کر دیا۔ جس طرح تم اپنی پیس سنبھال کے رکھتے ہو، شوق کوئی سمجھ رکھنا دے پیس سنبھال کے رکھتے ہو، صفائیاں کرتے رہتے ہو ان کی، اسی طرح میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو سنبھالنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، اپنا دین محفوظ کرنے کے لیے ان کے دلوں کو صاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان شہداء زندہ باد۔ میں نے ان کے دلوں کو صاف کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، رب کی کتاب کہتی ہے، صحابہ کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہے، تاریخ کہتی ہے وہ دشمن ہے۔ اب مجھے بتائیں میں کس کی مانوں؟ تاریخ کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، کتابوں کی باتیں غلط ہو
ہیں, ذاکروں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں, مفتیوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں, علماء کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں, لیکن رب کعبہ کی قسم قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ایک بات یاد رکھیں. دوسری کہ واقعہ کربلا کا آج تک مہر بنا ہوا ہے محرم ہے, ہر بندہ یہی پوچھتا ہے واقعہ کربلا سنائیں, واقعہ کربلا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, میں تقریباً اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے 20 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے نغمے سناتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. شاید ایک آدھ مرتبہ کہیں میں نے یہ واقعہ کربلا بیان کیا ہوگا, مگر نہ میں اس طرف نہیں آتا. اگر آپ اس کی وجہ مجھے شاید آپ میری بات سے اتفاق کریں یا میری بات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. میرا ایک اپنا ذوق ہے, میرا ایک اپنا ذہن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بڑوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں, والدین ہمارے ماں باپ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں, ہمارے والد صاحب اور ہمارے چچا جی کی آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. ایمان سے بتائیے فرما بردار بچہ کیا کرے گا؟ چچا کو گالیاں نہیں کرے گا, برا بلا کہے گا, ابا جی کو مارنے بھی آئے گا, کیا کہے گا؟ اگر کوئی بندہ اس سے بات کرے گا نا اس عنوان میں, وہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ خدا لگتی بات کہیے گا, کیا کہے گا بلا؟ وہ کہے گا بڑوں کی باتیں بڑے جانے, ہم چھوٹے ان کی باتوں میں آتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. یہی کہیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, میں نے تو یہ زندگی میں بڑا تجربہ ہوتا ہے, جب بڑے باتیں کر رہے ہوں نا, دو بڑے بات کر رہے ہیں, کسی موضوع پہ اختلاف ہو گیا, تو بات بڑھ گئی, بچہ کچھ بولنے لگا تو بچے کو کہا چپ کر, بڑوں کی بات میں تیرا کوئی کام نہیں. کہا جاتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں صحابہ بڑے نہیں ہیں ہمارے؟ بڑے ہیں. صحابہ بڑے نہیں ہیں, بڑے ہیں. میں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر صحابہ بڑے اور اچھے نہ ہوتے تو صحابہ پیغمبر علیہ السلام کے ارد گرد اللہ کبھی جمع نہ کرتا. میں تو تسی اگر ایڈے ہی چنگے ہوندے تے اللہ نبی پاک علیہ السلام دے سجے کھبے سانو جمع کرتا. بات سمجھ رہی ہے؟ صحابہ اچھے تھے اس لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ ہی صحابہ کا بنایا رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ بڑے تھے تو بڑوں کی جب کوئی صورتحال بن بھی جائے, ہے نہیں تاریخی واقعات ہیں, چلے مان بھی لیتے ہیں تاریخ میں یہ ہوا جو کچھ ہوا ٹھیک ہے, مان بھی لیتے ہیں. اگر کوئی صحابہ کا معاملہ تھا بھی تو صحابہ کے معاملے میں چھوٹوں کو بولنے کی کوئی اجازت نہیں. میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں, اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں حضرت معاویہ پہ لعن طعن کروں, اور میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں, اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں حضرت حسین پہ والعیاذ باللہ لعن طعن کروں. کیوں کروں بھائی؟ ہم فرما بردار بچے بنے, نافرمان نہ بنے. اب قرآن دو پیغمبروں کے اختلاف کا تذکرہ کرتا ہے, اور اختلاف بڑا شدید قسم کا اختلاف ہوا. شدید سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے. مسئلہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور پیچھے سے قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی, اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی طاقت کے مطابق جو وہ کہہ سکتے تھے کہا, لیکن زور نہیں دیا. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, آتے ہی بھائی کو پکڑ لیا. کیوں بھائی ایسا ہوا؟ ایمان سے بتاؤ, حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ ان کا کوئی قصور تھا اس شرک میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے, ان کو پتہ نہ چل جاتا کہ ہارون کا تو قصور ہی کوئی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے پکڑا, داڑھی کے بال پکڑے, سر سے پکڑا, تو حضرت ہارون علیہ السلام پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا بنا امہ, یا بنا امے, یا بنا امے, اے میری ماں دے پترا. کیونکہ
کیونکہ ماں میں شفقت و محبت ہوتی ہے، اس لیے حضرت ہارون نے ماں کی طرف نسبت جوڑی، حالانکہ باپ بھی دونوں کا ایک تھا، بھائی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ماں میں شفقت ہوتی ہے اور موقع شفقت کے تلاش کرنے کا تھا، اس لیے شفقت کا ذکر کیا، شفقت کے رشتے کا ذکر کیا۔ یا ابراہیم لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، مجھے سر کے بالوں سے اور داڑھی کے بالوں سے نہ پکڑیے۔ اب مجھے بتائیے ایمان سے، 9ویں پارے کی یہ آیات میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، 16ویں پارے میں بھی یہ واقعہ ہے، 9ویں پارے میں بھی یہ واقعہ ہے۔ ایمان سے بتاؤ، آپ اللہ کے دونوں پیغمبروں میں سے فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں گے کون سچا تھا کون نہیں تھا؟ کیوں جی؟ آپ کو یا مجھے حق ہے؟ ہم کہیں گے یہ اللہ کے نبیوں کا معاملہ ہے اور نبیوں کی باتوں میں مجھے آپ کو بولنے کی اجازت نہیں، اور اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مسئلہ ہے۔ بھائی محبت ہر صحابی سے ہونی ایمان کی جز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ہر صحابی سے محبت ہونی چاہیے۔ اور مثلا ہم سنی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں حضرت حسین سے محبت ہی کوئی نہیں، ہمیں حضرت حسن سے محبت کوئی نہیں، اور بھائی محبت کے معیار جو تمہارے ہیں وہ ہمارے نہیں، بات الگ۔ اب اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں الحمدللہ، میں نے ایک کا نام حسن رکھا ہے، ایک کا نام حسین رکھا ہے، محبت ہے تو رکھیں۔ آپ میں سے بہت سارے بچوں کے نام حسین یا حسن ہوں گے، آپ کے اپنے میں بہت سارے لوگوں کے نام حسن یا حسین ہوں گے، کیوں نام رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ بھائی ہم تو سمجھتے ہیں ان سے محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ترجمانی ہے، لہذا صحابہ سارے ہیں، ان سے محبت کرو، لیکن ان کے اختلاف میں گروپ بندی پہ آ کے ایک کی محبت کا دم بھر کے دوسرے پہ گالیوں کی بچھاڑ نہ کرو، سمجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اللہ کہتے ہیں جو میرے کسی ولی سے عداوت کرتا ہے وہ میں اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور ہمارا جمعیت اشاعت و توحید و سنت، نوجوانان توحید و سنت، علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت، تمام کے تمام کا اتفاق ہے اس بات پہ، عقیدہ ہے، نظریہ ہے پختہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ ولی ہیں، قیامت میں جنت میں جائیں گے۔ یا وہ ولی ہیں کہ ولیوں سے نفرت کرنا ہمارے مزاج میں بھی ہے، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و احترام اپنی جگہ پہ، حضرت معاویہ اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مقام اور احترام اپنی جگہ پہ۔ ہم کسی تاریخی واقعے کو لے کے صحابہ کی جو قرآن کی آیات میں صفتیں بیان ہوئی ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ بتا آپ کو یہ رہا تھا، قرآن کریم جو لفظ بیان کرتا ہے نا وہ کمال کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے لفظ استعمال کیے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أك بدعائك شقيا۔ اے میرا پروردگار، میرا سر سفید ہو گیا، بالوں میں چاندی آ گئی، ہڈیوں میں کودا ختم ہونے لگا، بڑھاپا سر پہ آ گیا۔ کمال کی بات یہ ہے، سبحان اللہ، کمال کی بات یہ ہے جب تک اسباب ہوتے ہیں کوئی امید ہوتی ہے، میری اسباب بھی کوئی نہیں، میں پھر بھی تیری رحمت سے نا امید کوئی نہیں، پھر بھی تیری رحمت پہ امید ہے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اسباب میرے پاس کوئی نہیں، لیکن میں تو اسباب کے دائرے میں گھرا ہوا انسان ہوں، میں محتاج انسان ہوں، میں کمزور انسان ہوں، اور اے میرا پروردگار تیرے پاس تو کوئی کمزوری کوئی نہیں، تو اسباب کا محتاج کوئی نہیں۔ اگر تو مریم کو بے موسم میں پھل دے سکتا ہے نا، تو اولاد کا موسم میرا نہ بھی ہو
مانگتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے، میں دعا کرتا ہوں تجھ سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ابھی اپنے دل سے یہ آوازیں لگا کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرنے لگتے ہیں، کیا قدم اللہ کا فرشتہ آگے کہتا ہے یا یحییٰ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ سبحان اللہ۔ اے زکریا ہم آپ کو بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں اس کی صفتیں بھی بتاتے ہیں، نبی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا، صلاح میں سے ہوگا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے صرف بیٹا مانگا تھا، ہم اپنی طرف سے اضافہ کر کے بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو لاچار کی دعاؤں کو سنتا ہے، کون ہے جو بے کس کی دعاؤں کو سنتا ہے، کون ہے جو اس کی دعا کو سنتا ہے جس کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ سنتا ہے، جب اللہ سنتا ہے تو پھر مجھے بھی یقین ہونا چاہیے، پھر آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے، میرے اوپر جتنی مشکلات بھی آ جائیں، میرے اوپر جتنی پریشانیاں بھی آ جائیں، میں جتنا بھی مسائل میں گر جاؤں، مسائل بڑے نہیں، میرا اللہ بڑا ہے، مشکلات بڑی نہیں، میرا اللہ بڑا ہے، تکلیفیں بڑی نہیں، میرا اللہ بڑا ہے۔ مجھے بیماریاں آ جائیں، میں محمود ہوں کس سے؟ اللہ سے۔ مجھے دکھ آ جائے میں محمود ہوں کس سے؟ مجھے اولاد کی ضرورت ہو، مجھے خزانے کی ضرورت ہو، مجھے عزت کی ضرورت ہو، مجھے صحت کی ضرورت ہو، کوئی بھی شے کائنات کی جو مجھے چاہیے ہو، میں جب بھی سوال کروں تو کس سے کروں؟ اللہ سے۔ اس لیے کہ مجبور و لاچار کی دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، اپنا سچا بندہ بنائے۔